آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم خدا کی مرضی کی طرف بھاگنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں اسے ایک طرف رکھنے کی کوشش کریں اور مقرب فرشتہ جبرائیل کے ان الفاظ کو سنتے ہوئے ان پر اسی طرح غور کریں جس طرح ہماری مبارک ماں مقدسہ مریم نے غور کیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، حالانکہ اس کے کسی مرد سے تعلقات نہیں تھے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ حمل روح القدس کے نازل ہونے اور حق تعالیٰ کی قدرت کے سایہ کی وجہ سے ہوگا، اور وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جب ماں مقدسہ مریم پر سب سے زیادہ جلالی مقرب فرشتے کے ذریعے ان انکشافات کو ظاہر کیا گیا تو ماں مقدسہ مریم نے کیا سوچا ہوگا؟ عام آدمی غالباً یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ یہ کسی قسم کا فریب تھا، اور جو کچھ وہ دیکھ اور سن رہی تھی وہ کسی عارضی نفسیاتی عارضے کا نتیجہ تھا۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی، یا شاید یہ کوئی چیز تھی جسے اس نے انجانے میں کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری مبارک ماں کوئی عام انسان نہیں تھی، اور اس کا ذہن کوئی عام ذہن نہیں تھا۔ اس کا ذہن اپنی بے عیب طبیعت کی وجہ سے بہت تیز تھا، اور اس کا ذہن مسلسل فضل سے بھرا ہوا تھا۔ جیسا کہ جبرائیل نے اسے سلام پیش کرتے ہوئے کہا تھا، وہ خدا کی آواز کو جانتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ فرشتہ آسمانوں سے اس کے لیے یہ پیغام لے کر آیا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس نے اس پیغام کو سنا، قبول کیا، یقین کیا اور اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم نے محض رضامندی سے کہیں زیادہ کام لیا۔ خدا اور اس کی مرضی کے لیے اس کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے مقرب فرشتے کے اس پیغام کو پورا کرنے کی فوری خواہش کا اظہار کیا۔ وہ ایک مقدس خواہش سے بھری ہوگی تاکہ وہ اس معجزاتی بلاہٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ دعوت فوراً اس کی زندگی کا مرکزی مقصد بن گئی۔ اگرچہ ہم میں سے کسی کو بھی وہ منفرد اور جلالی بلاہٹ عطا نہیں کی گئی جو ہماری مبارک ماں مقدسہ مریم کو دی گئی تھی، لیکن ہم سب کو یقیناً خدا کی طرف سے ایک مشن دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اسے سنتے اور اس پر غور کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اسے گلے لگانے کا انتخاب کرتے ہیں،
लेकिन मिसाली ये होगा कि हम अपनी बाबरकत मां की पैरवी करें और उसकी तरफ भागें। हमें सिर्फ अर्ज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी रूह के अंदर हर ख्वाहिश, हर जज्बा और अपने अंदर की हर ख्वाहिश को खुदा की मर्जी की तकमील के लिए काम करने की इजाजत देनी चाहिए। खुदा हमें जिंदगी में क्या काम करने के लिए बुला रहा है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है। अगर हमें इन सवालात के जवाब देने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है, तो उस मुकद्दस ख्वाहिश की तकमील के लिए दुआ करने से शुरू करें। अगर हमारी ख्वाहिश सिर्फ खुदा की मर्जी की तकमील है, तो जब खुदा हम पर अपनी मर्जी जाहिर करेगा, हम उसे ज्यादा आसानी और ज्यादा तेजी से पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। आज उस मुनफरद मिशन पर गौर करें जो खुदा ने हमें सौंपा है, और जो मिशन हमें सौंपा गया है वो किसी और को नहीं सौंपा गया। उस मिशन से मत भागें, हिचकिचाते हुए उसे कबूल ना करें। इसकी बजाय अपने पूरे वजूद के साथ उसकी तरफ भागें और खुदा को हमारे जरिए अजीम काम करने की इजाजत दें। हम दुआ मांगे। पाक तरीन खुदावंद, हम जानते हैं कि आपके पास हमारी जिंदगियों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। हम जानते हैं कि आपने हमें एक ऐसा मिशन सौंपा है जो किसी और को नहीं सौंपा गया। बराए करम हमारी रूहों को आपकी मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने और इंतहाई पुरजोश अज़म और ताकत के साथ ऐसा करने की मुकद्दस ख्वाहिश से भर दें। माम कदसा मरियम हमारे वास्ते दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।